إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جو میرے اور آپ کا اور ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو میرے اور آپ کی ہدایت کے خاطر اس کائنات کے اندر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمائی۔ ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ و حاضرات، قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے حصول نعمت پر شکران الہی کا ادا کرنا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کے تحت چند باتیں لانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو بندوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر اسی کے لیے فائدہ ہے، اللہ اس کے شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے۔ کل کے درس میں بھی میں نے اس بات کی وضاحت عشاء کے بعد کی تھی۔ اسی آیت کے پیش نظر چند اہم باتوں کو آپ کے سامنے فائدہ عام کے خاطر لانے کی کوشش کروں گا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین سورہ زمر کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کی ناشکری کرو گے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، تمہارے شکر گزاری کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے خزانوں میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔
اگر تم اللہ کے نعمتوں کو پا کر اس کی ناشکری کرو تو تم اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو گے گویا کہ تم اپنے لیے اپنے رب کو راضی کر رہے ہو، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو کل قیامت کے دن تم اکیلے ہوگے، تمہارا بوجھ تم اٹھاؤ گے، تمہارے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کی دیوی نعمتیں چاہے وہ چھوٹی پیمانے پر ہو چاہے وہ بڑی پیمانے پر ہو، ہر نعمت اللہ کی رحمت ہے۔ وہ نعمت اللہ کی رحمت اس وقت تک ہو کر رہتی ہے جب ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ کسی بھی نعمت کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے پانے کے بعد اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے وہ نعمت رحمت کے بجائے زحمت بن کر ہمارے زندگی میں بوجھ بن جائے گی، اور اس طرح کے بے شمار بوجھوں کو جو اللہ کی طرف سے بطور نعمت دی گئی تھی اس کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے بوجھ بن کر کل قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، میدان محشر میں ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے۔ وہ تمام تر نعمتوں کے بوجھ ہم اٹھا کر اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اس ایک ایک نعمت کا حساب و کتاب ہم کو دینا ہے۔ اہل علم ایک بات کی وضاحت فرماتے ہیں، آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت پائیں اس کی شکر گزاری دنیا میں کر لیتا ہے، وہ نعمت کل قیامت کے دن بوجھ بن کر اس کے پاس کھڑی نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس نعمت کا حساب آسان کرنے کے لیے دنیا میں مرنے سے پہلے شکر گزاری ایک بہترین طریقہ ہے۔ جو بھی نعمت ملیں ہم اس کا شکر ادا کریں، اور وہ نعمت کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال بن کر کے آئے گی تو اس سوال کے جواب دینے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمارے زندگیوں میں عطا کیا ہے ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میدان محشر میں ان نعمتوں کے سوال کرنے پر اس کا جواب دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اسی سوال کے جواب کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان طریقہ مرنے سے پہلے دیا ہے، جو بھی نعمت ملے میرا شکر ادا کر لو، وہ رحمت بن کر تمہارے لیے کل قیامت کے دن ہمارے ہر سوال کا جواب دینے میں آسانی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ کہتا ہے کہ میری ہر نعمت تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی، اور وہ بوجھ خود تم اٹھاؤ گے، اس بوجھ کے اٹھانے میں تمہارے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ میں نے کل کے درس میں وضاحت فرمایا تھا، اللہ نے مجھے عزت دی ہے ایک نعمت کے طور پر، میں چند لوگوں کے درمیان عزت سے رہنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر چند لوگ میری عزت کریں گے۔ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، اللہ کی نعمت تھی، میں خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور اپنے مال سے اپنے خاندان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، اپنے دوست و احباب کو فائدہ پہنچاتا ہوں۔ وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جو نعمت مجھے ملی تھی مال کی شکل میں خود اور اپنے گھر والے اور میرے رشتہ دار فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ بوجھ اگر شکر ادا نہ کروں میرے دوست اٹھانے کے لیے نہیں آئیں گے، میرے گھر والے اٹھانے کے لیے نہیں آئیں گے، میرے خاندان والے اٹھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اس بوجھ کے اٹھانے کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی۔
تو لہٰذا اللہ کی نعمت کے پانے کے بعد اگر کوئی آدمی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ خوش رہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ جب اللہ کی ذات کسی بندے کے ساتھ راضی رہتی ہے، اللہ کی ذات کسی بندے سے خوش ہوتی ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ راضی ہونے کی وجہ سے، خوش ہونے کی وجہ سے مرنے سے پہلے دنیا کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ لٹاتا ہے۔ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اس بنیاد پر آخرت کی زندگی بھی اس کے لیے آسان کرے گا، آخرت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیاب کر دے گا۔ اگر اس کے الٹا ناشکری کریں گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ناشکری سے بے نیاز ہے، اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلو اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت مل گئی، اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، اگر نہیں ادا کریں گے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ناشکری کی وجہ سے مجھ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، میں تمہارے شکر گزاری سے بے نیاز ہوں، محتاج نہیں ہوں تمہارے شکر گزاری کا، لیکن ایک فرق تم کو پڑنے والا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کہتا ہے جو میرے ناشکر گزار بندے ہیں، یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کہتا ہے جو میرے ناشکر گزار بندے ہیں، ایسے ناشکر گزار بندوں سے میں راضی نہیں ہوں۔ ولا یرضا، اللہ کی ذات نہ راضی رہتی ہے ایسے بندوں سے، اللہ کی ذات نہ خوش رہتی ہے ایسے بندوں سے جو اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شکر ادا نہیں کریں گے چلے گا، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو تو فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے پر فرق پڑنے والا ہے۔ فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ اللہ اس بندے سے ناخوش ہے، راضی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ کی ذات اپنے کسی بندے سے ناراض ہو جائے، اگر اللہ کی ذات کسی بندے سے ناخوش ہو جائے، دنیا کی ہزار نعمتیں اسے سکون پہنچا نہیں سکتی، اطمینان اور سکون کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں اس کی ناشکری کی وجہ سے اس کے رب کی ذات ناراض ہے، یاد رکھو آخرت میں اس کے رب کی ذات اسے کسی قسم کا کام آنے والی نہیں ہے۔ اب فیصلہ ہم کریں، کیا اللہ کے نعمتوں کو پانے کے بعد اس کا شکر ادا کر کے اللہ کو راضی کر کے دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خوش دلی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کے اچھے فیصلے ہوں گے؟ کیا ہم اسے طلب کرنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ کو ناراض کر کے رہتی دنیا میں مرنے سے پہلے اس کے ناراضگی کے فیصلے سنیں گے، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں ناراض رب کے جانب سے میدان محشر میں اس بندے کا برا حال ہوگا؟ کیا ان حالات کو دیکھیں گے؟ یہ دو فیصلے ہمارے سامنے ہیں اور ہمارا اختیار ہے کہ کس فیصلے کو لے کر کے ہم چلیں گے۔ یہاں پر ایک سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ شکر گزاری جو بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ کے نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اصل آج کے اس خطبہ جمعہ میں طریقہ شکر گزاری کیا ہے، اس پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہم سننے والوں کو یہ آسانی ہو کہ چلو بھئی اللہ کی نعمت ملی ہے، شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اس کے لیے یہ راستہ ہے، مجھے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، آج سے 15 دن پہلے
میں نے رزلٹ الیکشن کے سامنے رکھ کر کے اس عنوان کو رکھا تھا، بطور نعمت اسے قبول کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب کتنے لوگوں پر اس بات کا اثر ہوا؟ الحمدللہ کئی لوگوں پر یہ بات اثر کی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے لیے مسجدوں کی طرف آئے، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ شاید جو اب تک مسجدوں کو نہیں پہنچے ہیں، اس تذبذب میں ہیں، اس شک میں ہیں۔ مولانا تو بولے کہ نعمت کے پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتائے، شاید اس لیے اب تک وہ مسجدوں کو نہیں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ شکر گزاری کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے، اعملوا آل داؤد شکورا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والو، تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کثرت سے نیک اعمال کرو۔ اس آیت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا کیا تھا، ان نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد ان کو اس بات کا احساس دلاتے ہوئے شکر گزاری کا حکم دیا۔ اب شکر گزاری کیسے کریں گے وہ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اعملوا علی داؤد، اے داؤد کے خاندان والو، تم نیک اعمال اپنے زندگی میں کثرت سے کرو تاکہ تم اپنے رب کا ان نعمتوں پر شکر ادا کر سکو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زندگی میں ملی ہے۔ تو اس سے مطلب کیا؟ نیک اعمال کرنا، وہ بھی کثرت سے۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ میں اور آپ ملا کر کے اپنی زندگی میں ہر چھوٹی بڑی اللہ کی نعمت پر غور کریں اور دل میں یہ بات پیدا کریں، یہ اللہ کی طرف سے بطور نعمت مجھے دی گئی ہے، مجھے اس کے لیے کچھ نیک عمل کرنا ہے، کچھ نیک عمل کرنا ہے۔ اعملوا کے اندر کوئی خاص عمل کی طرف اشارہ نہیں دیا گیا، کوئی بھی عمل اختیار کرو، وہ عمل نیک ہو، قرآن کے روشنی میں ہو، حدیث کے روشنی میں ہو، آپ اس عمل کے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پہلی فرصت میں نعمت کے پانے کا احساس پیدا ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی نیک عمل کر لیں۔ بہت سارے نیک اعمال ہیں، قرآن پڑھنا نیک عمل ہے، صدقہ کرنا نیک عمل ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دینا نیک عمل ہے، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنا یہ بھی نیک عمل ہے، اولاد کو صحیح تربیت کرنا یہ بھی نیک عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، درود کا اہتمام کرنا، اور اسی طرح نمازوں کا پڑھنا۔ نیک اعمال میں بہت سارے چھوٹے بڑے اعمال ہیں، فرض کے درجے کو پہنچے ہوئے اعمال ہیں، سنت کے درجے کو پہنچے ہوئے اعمال ہیں، واجب کے درجے کو پہنچے ہوئے اعمال ہیں، نفل کے درجے کو پہنچے ہوئے اعمال ہیں۔ بہت سارے اعمال ہیں جو بطور شکریہ اللہ کے نعمت کے پانے کے بعد ہم کو ایک نیک عمل کی شکل میں اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ ہم کتنے اپنے رب کے شکر گزار بندے ہیں؟ اسی سورہ سبا کے آیت نمبر 13 کے اندر داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کو نیک اعمال کے ذریعے سے شکریہ ادا کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَخَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ شکور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت کم ہے میرے بندے جو میرے شکر گزاری کرتے ہیں، بہت کم بندے میری بہت ساری نعمتوں کو پانے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد میرا شکر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، مجھے پانے سے پہلے مجھے یاد کرتے ہیں، یا بغیر مجھے یاد کرے اگر میں دے دیتا ہوں مجھے بھول جاتے ہیں، جب مل جاتا ہے اپنے زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بندوں کو اللہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ میرے شکر گزار ہے۔
ناشکر گزار ہے۔ اگر میں اور آپ ساری جماعت والے مل کر کے اپنے اپنے زندگی میں اللہ کی نعمتوں کے پانے کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر کے اس بات پر غور کریں کہ ہم کتنا اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا نیک اعمال ہم کیا ہے، تو ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ملیں گے بطور اللہ کا شکر کوئی نیک عمل اپنے زندگی میں ہم نے اختیار کیا ہو۔ اگر آج جمعہ کو آئے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، نماز پڑھنے جانا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 5 وقت نماز پڑھنے والے نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یہ تو معمول ہے ان کا، مسجدوں کو آنا جانا اور جمعہ کے دن ایک بڑی عبادت سمجھ کر کے وقت سے پہلے آنا۔ لیکن ان کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن 2 رکعت کی نماز کے لیے 2 رکعت کی نماز کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے نہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ طبیعت بنی ہوئی ہے، 2 رکعت کی نماز کے لیے بڑی لاپرواہی، سستی، کاہلی اور الساگری کے ساتھ آتے ہیں۔ کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر آج کے دن جمعہ کے دن بھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھے، شاید ان کو اس بات کا ڈر ہے شاید مسلمانوں میں ہماری گنتی نہیں ہوگی، شاید مسلمانوں میں ہماری گنتی نہیں ہوگی، لوگ ہم کو مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں گے، اس مقصد کے لیے کم از کم 2 رکعت کی نماز میں آئیں گے۔ لیکن ان کو یہ بات نہیں بھولنا چاہیے، رجسٹر میں اس دن بھی ان کا نام لکھ کر کے نہیں ہے، وہ شاید میرے اور آپ کے نظر میں آتے جاتے جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شریعت کے قانون میں، اللہ کی نظر میں وہ جمعہ کے دن بھی ان کا نام رجسٹر کے اندر ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ نہیں ہے جو لوگ مسلمان اذان سے پہلے آ کر جمعہ کے دن اپنا نام جمعہ کے رجسٹر میں لکھا دیے ہیں۔ آپ نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے گیٹ پر رجسٹر لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کب تک؟ اذان کے دینے تک، جو بھی آتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں نوٹ ہوتے چلے جاتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن کے زبانی کلمہ اللہ اکبر کی صدا نکل جاتی ہے، فرشتے فوراً گیٹ میں کھڑے ہوئے اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جمعہ کا خطبہ نہ سنیں، 2 رکعت کی نماز کی تیاری ابھی اپنے گھر میں کر رہے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، فرشتے رجسٹر بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے مسلمانوں کی رجسٹر کھولی جائے گی اور ان کے نام کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، جمعہ کے دن بھی مسجد کو آنے والوں میں ان کا نام رجسٹر کے اندر نہیں ہے، میرے رجسٹر میں ہے، آپ کے رجسٹر میں ہے، بہت بڑا احسان کر رہے ہیں مسجد کو آ کر کے۔ ہم لوگوں کو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنی بڑی مسجد کو آئے نا بھائی جمعہ کے دن، نہیں تو خالی خالی ہوتی تھی مسجد۔ یہ میرے محترم کتنی افسوس کی بات ہے، جو آدمی جمعہ کے دن جمعہ کے وقت اذان سے پہلے آ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی دنیا کیا ہوگی، اس کا آخرت کیا ہے، اس کی آخرت کیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے میرے محترم حاضرین۔ چلو اب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اعملوا علی داؤد، آل داؤد اور داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، وہی حکم اس امت کے لیے ہے، اسی لیے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس امت کے لیے شریعت اسلام نے قرآن اور حدیث کے روشنی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کون سے نیک اعمال بتائے ہیں، اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ سب سے پہلا عمل، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی عمل کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ عمل کون سا ہے اگر ہم اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بننا چاہتے ہیں؟ وہ ہے نماز کا پڑھنا، نماز کا
پڑھنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز میں کون سی نماز؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں. ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر گزاری کا نماز کی شکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ انمول عمل بتایا ہے. انشاءاللہ میں اس کی وضاحت ابھی کروں گا، جس کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ نماز سب سے پہلا، سب سے اول، سب سے بہترین، سب سے قابل قبول عمل ہے جو رب کے دربار میں نعمتوں کے پانے کے بعد ایک بندہ بطور شکریہ تحفے کی شکل میں اپنے رب کے دربار میں پیش کرتا ہے. اس تحفے کو پانے کے بعد اس بندے کا رب اسی طرح اس سے خوش ہو جاتا ہے جس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کو تحفہ دینے سے جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بندے کا رب شکرانے نعمت کے طور پر نماز پڑھتا ہے، اس نعمت سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا میرا شکر ادا کرو، تم مجھے تحفہ دے رہے ہو، میں تمہارے تحفے سے بڑا خوش ہو جاؤں گا، اور اس تحفے کے عوض میں اور بہت سارے تحفے میری طرف سے تم کو ملیں گے، بے شمار تحفے. اگر تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور بہت کچھ دے سکتا ہوں لیکن میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. ناراضگی اگر اتنی بڑھ جائے کہ تمہیں نعمتیں دینے سے میں رک جاؤں، دنیا کی طاقتیں مل کر کے مجھے منا نہیں سکتی تم کو دینے کے لیے، اور اگر دوں گا بھی اتنی سخت پکڑ کے ساتھ دوں گا جو بہت بڑا بوجھ بن کر کے کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمہارا پیچھا کر رہے ہوں گے. کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ دنیا کی نعمتیں لوٹنے کا ایک ہی کام ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن اس پر شکر گزاری اختیار کر کے رب سے پکڑے جانے اور اس کے ڈر خوف کھانے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کتنی بے عقلی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت ملے، دنیا کی ہر خوشی سے مالا مال ہو. کیا اللہ کی خوشی ہمارے زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اللہ کہتا ہے میری نعمت پا کر مجھے خوش کرو اور تم کو دوں گا. کتنا آسان طریقہ ہے رب کے نعمتوں سے مالا مال ہونے کا، کتنا آسان طریقہ. چھوٹی نعمت پائے شکر ادا کرو، بڑی نعمت دینے کے لیے تیار ہے. چھوٹی پائے اللہ کے ناشکر گزار بندے، آنے والی بڑی نعمت کو آڑا راستہ ہم نے کر لیا، دروازے بند کر لیے. ہم پھر بھی غریبی پر افسوس کرتے ہیں، بیماریوں پر افسوس کرتے ہیں، تنگ دستی پر افسوس کرتے ہیں، مسکینی پر افسوس کرتے ہیں. افسوس کم کرے، رب کا شکر زیادہ کرے. یہ افسوس اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے ختم کر دے گا. یہ مسکینی، یہ تنگ دستی، یہ لاچاری، یہ مجبوری، یہ محتاجی، ایک کے سامنے جا کر مجبور ہونا سب کچھ ختم کر دے گا جب ہم مجبور ہو کر کے رب کے پاس جائیں گے. 1000 لوگوں کے دروازوں پر جانے کے لیے ہم تیار. ہم اپنے بیماریوں کو لے کر، محتاجی کو لے کر، غریبی کو لے کر، تنگ دستی کو لے کر، بچے کی شادی کو لے کر، بچے کے پڑھائی کو لے کر، لیکن رب کے پاس آنا ہمارے لیے منظور نہیں ہے. رب کے پاس آنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. جب ہم رب کے پاس آئیں گے رب کا شکر گزار بندے بنیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بطور شکرانہ رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، اتنی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں جب سلام پھیر کر کے بیٹھتے ہیں آپ کے ایڑیاں پھٹ کر ان پھٹے ہوئے ایڑیوں سے خون نکلتا ہے. گرمی کا موسم، گرمی کی وجہ سے ہمارے ایڑیوں کے اندر دراڑ پیدا کر رہا ہے، کراک ہو رہا ہے، اور کریک کریم لینے کے لیے ہم دکان کو جاتے ہیں. اس کی بھرپائی اللہ کے نبی کی وہ ذات جسے میں اور آپ مل کر کے اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں. اس رسول کی کیفیت نماز کی شکل میں عبادت کیسے کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک ماں اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہے، یہ پوری امت ان کی اولاد ہے. رحم کھا کر کے ماں کا دھونے والے کھانا کھلانا کوئی اہم نہیں ہے، وہ اس کا فرض ہے. رحم کھا کر
ایک باپ کا کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا باپ کی طرف سے رحم نہیں ہے، وہ باپ کا فرض ادا کر رہا ہے۔ رحم تو یہ ہے ماں باپ مل کر کے اس کی آخرت کا خوف دلائے، آخرت کے پکڑ سے اسے بچائے اور اللہ کے حساب و کتاب سے بچانے کی کوشش کرے۔ ایک اسکول کے اندر حساب لینے والے میتھس ٹیچر کے پکڑ سے بچانے کے لیے اسے حساب کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں، انگلش پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں، کانڑا پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں، اس کے اسکول کا انتظام کرتے ہیں، فیس کا انتظام کرتے ہیں، کالج کا انتظام ہو رہا ہے۔ لیکن وہی ماں باپ جو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں ایک دن وہ اپنے رب کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے گا، اس کی تیاری ہم نے اسے کتنا کرایا ہے، ہزار ہم نے پڑھایا دنیا کے اس کے بچاؤ کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے، دنیا کے کسی تکلیف کے پکڑ سے بچنے کے لیے، لیکن رب کے پکڑ سے بچانے کے لیے اسے نماز نہیں پڑھایا، بہت کچھ پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ انجینئر، کیا پڑھایا؟ ڈاکٹری، کیا پڑھایا؟ فلاں، کیا پڑھایا؟ فلاں۔ اگر نہیں پڑھایا تو نماز نہیں پڑھایا، اگر کسی مقام کا راستہ نہیں دکھایا تو مسجد کا راستہ نہیں دکھایا۔ کیا حق ادا کر رہے ہیں آپ اپنے اولاد کا؟ شفقت ہے یہ آپ کی مہربانی۔ آپ جان بوجھ کر کے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں، خبر کے عذاب کی پکڑ میں جکڑ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کے پیچھے ہماری پکڑ ہونے والی ہے۔ بہت کچھ کر لیا دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی؟ نہ خود بے نمازی ہے نہ بچوں کو نمازی، کب کریں گے لوگ؟ بہرحال نماز اللہ کے شکر گزار کا سب سے بڑا ذریعہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی دیر نماز پڑھے، تہجد کی نماز، آپ کے پیر کے ایڑیاں پھٹ گئی، پھٹی ہوئی ایڑیوں کے درمیان سے خون نکلنے لگا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان ایڑیوں پر پڑی، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کی نظر میں آپ کی ذات اتنی اونچی ذات ہے، اتنی پاکیزہ ذات ہے، آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، تمام گناہ معاف کر دیے، معصوم عن الخطا آپ کی ذات۔ اس کے باوجود بھی اتنی لمبی لمبی نمازیں کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں، 5 وقت فرض نماز پڑھنے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، کون سی نیکی کر لی؟ وہ نبی جس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کے معاف کرنے کا اس کے رب کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے، اے نبی میں نے تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیا، اگلے گناہ بھی معاف کر دیا، بغیر گناہ کے کل قیامت کے دن میدان محشر میں تم کھڑنے والے ہو۔ اس نبی کی ادا نماز کی شکل میں عبادت کرنے کی ایسی کہ پیر پھٹ جائے، پھٹے ہوئے پیر سے خون نکل جائے، کم از کم دنیا کے پیچھے ان ایڑیوں کو رگڑتے رگڑتے جو دھول مٹی جمی ہوئی ہے اسے تو پاک کرنے کے لیے 5 وقت مسجد کو آؤ، تاکہ وضو کرنے کی وجہ سے پیر جو دھول سے مٹیاں میل ہوئے ہیں وہ تو پاک ہو جائے، ہمارے گناہ پاک ہو جائے۔ کل قیامت کے دن میری ایک ایک بات، میری ایک ایک صدا، میری ایک ایک آواز اللہ کے دربار میں گواہ بنے گی۔ شاید ہم اپنے زندگی میں نڈر ہو چکے ہیں، اللہ کے خوف سے دور بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے پکڑ سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جتنا کوسوں دور بھاگو مسجدوں سے، رب کی موت سے اتنا ہی قریب ہوتے جا رہے ہو، رب کی پکڑ سے اتنا ہی قریب ہوتے جا رہے ہو۔ یہ کبھی مت سوچو کہ ہم اللہ سے بہت دور ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے پکڑ سے کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات سنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، عائشہ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاریخ کے اندر سنہرے حروفوں میں لکھے جانے والے الفاظ کا وہ مختصر جملہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا عائشہ، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ کل قیامت کے دن تیرا یہ نبی، تیرا یہ شوہر میدان محشر میں رب کے سامنے کھڑے ہوگا؟ ان تمام اللہ کے بندوں میں جو میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، ان تمام بندوں میں
سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا وہ بن جائے. کیا تم نہیں چاہتے؟ میں چاہتا ہوں. نبی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں رب کے دربار میں میدان محشر میں جب میں کھڑا کر دیا جاؤں، رب کے دربار میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا رب کے بندوں میں اگر کوئی ہے، آدم سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے تا قیامت، اس میں سے میں اول نمبر میں آنا چاہتا ہوں، فرسٹ رینک میں آنا چاہتا ہوں. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی لیے میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ کے نبی کیا کیے؟ ولیمے کی دعوتیں کھائے، حقیقے کی دعوتیں کھائے، ہاں نکاحوں کی دعوتیں کھائے. آج جتنے جمعہ کے موقع پر نکاحوں کی دعوتیں یہاں سے دیے جاتے ہیں، شاید دین کی دعوت اتنی نہیں جاتی جمعہ کے علاوہ. ہاں اس میں بھی مسائل. پھر کوئی 5 وقت نماز نہیں پڑھا، اس کے بارے میں فلاں گھر کے آدمی 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی اعلان ہو رہا ہے؟ اعلان کرو فلاں کے گھر سے 5 وقت نماز پڑھنے والا فلاں آدمی بے نمازی ہے، اسے نماز کو آنا چاہیے. ہوتا اسی مینار سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا اعلان ہوتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آیا کون نہیں آیا، اعلان ہوا نہیں ہوا. تو میرے محترم، شکر گزاری کا سب سے اونچا اور معیاری طریقہ کون سا ہے؟ وہ ہے نماز. 5 وقت فرض نماز پڑھنا ہمارا حق ہے، اس کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرنا شکر گزاری کا بہت بہترین طریقہ، بہترین طریقہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا تھا. کیا ہم اسے اختیار کیے ہیں؟ ارے بد نصیب ہیں ہم لوگ جن کے زندگیوں میں 5 وقت فرض نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے. فرصت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. فرصت نہیں ہے، جھوٹ ہے. ہر ایک کے پاس فرصت ہے. ہلٹے مارتے ہوئے نماز کے اوقات میں گلی محلوں کے اندر کتنے انکو جا کر کے دیکھو، کتنے لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ دکان پہ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ گلی محلے میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، کتنے لوگ کٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرصت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. بارش ہمارے ابھی ایک نوجوان اندر آ رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا بارش کے لیے دعا کرو، ممبر رسول پر دعا کرو. ماشاءاللہ میں نے کہا بہت بڑی جانکاری لیے ہیں، بڑی جانکاری. ممبر رسول سے ایک نوجوان جو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ درخواست کرتا ہے کہ ممبر رسول پر بارش کے لیے دعا کریں. کس کے لیے بارش؟ اس نوجوان کے لیے، میرے لیے، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے. کس کے لیے بارش کی ضرورت ہے؟ نمازی کے لیے بھی ہے، بے نمازی کے لیے بھی ہے، مالدار کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، غیر مسلمان کے لیے ہے. کیا ضرورت پڑی اس نوجوان کو بولنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہاں سے میں بارش کے لیے دعا کروں؟ کیوں آپ نہیں کریں گے؟ کیوں آپ مسجد کو نہیں آئیں گے؟ رب کے دربار میں اپنا سجدہ، اپنی پیشانی رگڑ کر رب کو نہیں منائیں گے؟ ہم نے ناشکری کر کے اسی نعمت پر ابھی 3 دن پہلے جو رات میں بارش آئی، کتنی بارش ہوئی؟ بہت بہترین بارش ہوئی. اس کے بعد بارش نہیں ہوئی. کیا ہم نے صبح کو اٹھ کر نماز پڑھا؟ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی. شکرانے نعمت کے طور پر نماز کا جام نہ پڑھنا ہمارے لیے صرف 5 وقت نماز پڑھے، یہی بڑا شکر ہے، یہی بڑا شکر ہے. ترس کھائے یہاں سے نمازی آپ کی بارش کے لیے، اور آپ اتنے بے نڈر، ہاں کہ رب کی ذات اگر ناراض نہ ہو تو کیا ہوگی؟ دعا کریں گے اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. اللہ موصلہ دھار بارش عطا فرمائیں. اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اے اللہ موصلہ دھار بارش عطا فرما. عاجلا غیر عاجل، اے اللہ جلدی آنے والا بارش عطا فرما، تاخیر ہونے والے بارش سے حفاظت فرما. یا رب العالمین نفع بخش بارش عطا فرما، نقصان دینے والے بارش سے ہماری حفاظت فرما. ہم نے دعا کر لی، آپ نے آمین کہا. اللہ ضرور آج بھی ہمارے دعاؤں کے آمین کو سنتا ہے، لیکن سنانے والا چاہیے. رب کو راضی کر کے سنائیں گے. جو آدمی جس سے راضی ہوتا ہے پوچھا جو دیا جاتا ہے. راضی ہی نہیں کیا اپنے رب کو، لینے کی امید سے مانگتا ہے.
ملنا بہت مشکل ہے. رب سے دعا کریں, آپ بھی کثرت سے نماز پڑھو, دعا کرو, انشاءاللہ بارش ہی نہیں ایسے بے شمار نعمتیں عطا کرے گا. اور ایک دوسرا اعلان ہمارے پاس آیا ہے. ایک نوجوان مسجد اسراء کے ذمہ دار رفیع اللہ جن کا نام ہے, مسجد اسراء کے کیشیئر نوجوان ہیں. رفیع اللہ جن کا نام, ہاسپٹل میں ان کو ایڈمنٹ کیا گیا ہے. برین ٹیومر کی شکایت اچانک اچھے خاصے نوجوان. اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں غنیمت سمجھو. میں نے کہا تھا رمضان کے موقع پر, اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صحتک قبل سقمک, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو, اس کی عزت کرو, اس کا ادب کرو, اس کا احترام کر لو. کب یہ صحت خراب ہونے والی پتہ نہیں ہے. معلوم ہے اس برین ٹیومر کے شکایت کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا آپریشن ہونا ہے. آپریشن اتنا نازک اور خطرناک, جتنے بھی جسم کے رگ ہوتے ہیں, اہم پارٹس کے جو کام کرتے ہیں, ان رگوں کا تعلق ہمارے دماغ سے جڑے رہتا ہے, برین سے جڑے رہتا ہے. ہمارے آنکھوں کے بینائی جو روشنی دیکھتے ہیں اس کی رگ, ہمارے کانوں کی سننے کی رگ, ہمارے بات کرنے کی صلاحیت کی رگ, اور بے شمار چیزیں جو کام کرتے ہیں, ان کا تعلق دماغ سے جڑا رہتا ہے. آپریشن ہوگا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کامیاب ہو گیا, کسی ایک رگ پر فرق پڑا, کسی نعمت سے محروم ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اتنا نازک آپریشن کا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے اس نوجوان کو. اس لیے انہوں نے درخواست کی ہے, ان کی بھی یہی بات تھی, ممبر رسول پر ان کے لیے دعا کی جائے. ممبر رسول, کتنی قدر ہے اس ممبر کی, لکڑی سے بنا ہوا ایک ممبر, ہماری حیثیت کعبۃ اللہ سے زیادہ رب کے دربار میں. اس کی حیثیت ممبر رسول پر دعا کرنے سے خطبہ جمعہ کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. اس تڑپ کے ساتھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دعائیں کی جائے. انہی دعاؤں سے دور, عبادتوں سے دور, اللہ کے ذکر سے دور کیا پانا چاہتے ہیں ہم؟ کچھ نہیں پائیں گے. جو کچھ ہے کھو کر کے پھر یہیں پہ آنا پڑے گا. اسی ممبر پر آپ کا اعلان, اسی مصلی سے آپ کی نمازیں, اسی مصلی سے آپ کے حق میں دعائیں کی اعلانات ہوں گے. چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ایک دن یہیں پہ ہم کو آنا ہے. نہیں آئیں گے, اٹھا کر کے لائے جائیں گے. اسی لیے سمجھو اس بات کو, اللہ کا شکر گزار بننا. خاص کر رفیع اللہ بھائی جو کہ بیمار ہیں, ایڈمنٹ ہیں, ان کے حق میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ, عاجلہ, نافیہ, شافیہ عطا فرمائے. ان کا جو آپریشن ہونے والا, اللہ تعالیٰ ان کے اس آپریشن کو کامیاب بنائیں. کسی قسم کے نقصان سے بچا کر اللہ تعالیٰ فائدہ مند آپریشن عطا فرمائے. اللہ کی بڑی نعمت ہے صحت میرے محترم, بڑی نعمت ہے. اس کی حفاظت کرو, رب کا شکر ادا کرو. میں نے درس میں کہا تھا, تلوے سے لے کر کے تالو تک بے شمار پارٹس ہمارے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں. ہر ایک پارٹس کے اندر ایک بیماری ہے. کڈنیاں کی بیماری, دل کی بیماری, گردے کی بیماری, فلاں کی بیماری, برین کی بیماری, آنکھ کی بیماری, کان کی بیماری, یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, میں ان نعمتوں کو محفوظ رکھوں گا, ان کے اندر اور طاقت دوں گا, کمزوری آنے سے بچاؤں گا. شکر کرو گے تب. اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو شوگر آئے گی ضرور. شکر ادا نہیں کرو گے, شوگر آئے گی ضرور. جب شوگر آ جائے گی, تلوے سے لے کر کے تالو تک کا ہر ایک پارٹس کو کمزور کرنے کے لیے ایک بیماری کافی ہے, اس کا نام شوگر ہے. ایک بیماری پورے جسم کو کمزور کر دیتی ہے. اسی لیے شوگر آنے سے پہلے شکر کرو, شکر کو اختیار کر لو. شوگر یاد رہی, چائے بنانے سے پہلے پوچھیں گے شوگر تو نہیں ہے. لیکن میرے محترم حاضرین, اللہ کا شکر یاد نہیں رہتا, نہ خود کو یاد ہے, نہ یاد دلانے والے کوئی ہے. میں یاد دلا رہا ہوں, میری ذمہ داری ہے یاد دلانا, اور میں اپنے لیے یاد کرنا. بدلو اپنی زندگیوں کو, بہت جی لیے دنیا کے لیے, آخرت کے لیے جی لو. انشاءاللہ دنیا بنے گی اور آخرت میں بھی خوش رہو گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حصول نعمت پر شکران الہی کے لیے
اللہ تعالیٰ کی عبادت جو فرض نماز ہے، 5 وقت فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ تہجد نہ صحیح 5 وقت کی نماز کے درمیان 1-2 رکعت نفل نمازیں ہمارے جسم کے شکرے کے لیے، ہمارے گھر والوں کے شکرے کے لیے، اللہ کی جو بھی نعمت ملی ہے تمام نعمتوں کو ملا کر روزانہ 2 رکعت شکرانہ کی نعمت نماز ادا کر لیں۔ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔